بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسوں شام کو قربانی کے بعض مسائل کے تعلق سے جناب عبدالقیوم صاحب ناگوری جو سٹی چیئرمین مہید پور ہیں، مہید پور شہر کے چیئرمین ہیں، اور ناگوری مسلم جماعت جو ایک تعلیم یافتہ اور مہذب و سمجھدار دیندار مسلمانوں کی ایک قوم ہے، اس کے مشیر اعلیٰ ہیں۔ انہوں نے فون کے ذریعہ قربانی کے تعلق سے کچھ مسئلے معلوم کیے۔ جو گفتگو ہوئی اس میں کچھ بہت ہی مفید اور اہم باتیں آ گئیں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر 5 باتیں اس میں آئیں۔ پہلی بات ہے کہ قربانی کے بجائے قربانی کے روپیوں کا صدقہ کرنے کا خیال غیر اسلامی اور کفریہ ہے۔ نمبر 2، مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا حدیث سے ثابت ہے، اور جو لوگ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنے کو ناجائز کہتے ہیں وہ بالکل غلط کہتے ہیں، وہ بددین ہیں۔ تیسری بات، گھر میں ہر صاحب نصاب بالغ مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ ایک بکری کی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہے۔ چوتھی بات، جو شک شبہ پیدا کرنے والی جماعت ہے، نام نہاد اہل حدیث، یہ اسلام میں شک پیدا کرنے والی اور گمراہ جماعت ہے۔ یہ معاندین اسلام کا اعلی کار کے طور پر کام کرتی ہے۔ نمبر 5، قربانی کی کھال کو خانگی ضروریات میں استعمال کرنا سنت ہے۔ کھالوں کو خانگی استعمال میں لا کر سرمایہ دارانہ نظام کو کمزور کیا جائے۔ گفتگو کو سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک الحمدللہ۔ کہاں تشریف فرما ہے آپ؟ یہیں مہید پور میں ہیں۔ مہید پور میں ہیں۔ ہاں میں تھوڑا سا اس لیے لگایا میں نے فون، کیا ایک ہمارے یہاں تھوڑا ایک ہوڑ لگی ہوئی اور ایک بحث کا مضمون بھی بنا ہوا ہے قربانی کا۔ کیا ہے کہ قربانی واجب جس کی ہے، اب کچھ اہل حدیث والوں کا نے الگ واٹس ایپ پہ چلا رکھا ہے، کچھ اپنے مولاناؤں کا کچھ الگ ہے، تو آخر یہ چیز ہے کیا؟ تو اس کا ایک خلاصہ کیجیے۔ اب کیا ہے کہ جیسے کہ کچھ عورتیں ہیں جن کا کوئی کمائی کا آمدنی نہیں ہے، اب ان کے پاس ان کے خاندان سے جب وہ رشتے کرے ان کی رقمیں وغیرہ اتنی ہیں کہ ان کو زکوٰۃ تو لگتی ہے۔ اب اس پہ قربانی کا کیا ہے؟ اب ان کی کوئی کمائی تو ہے نہیں، دھندا ہے نہیں، ایک بات۔ دوسرا، فوت جو ہو جاتے ہیں، انتقال جن کا ہو جاتا ہے، ان کے نام سے بھی ایک ہوڑ لگی تھی قربانیوں کی، تو اس کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ اب لوگ اپنی تو قربانی کر ہی رہے ہیں، انتقال والوں کی بھی قربانی کر رہے ہیں، جب کہ واجب، یعنی یہ میری سوچ ہے کہ جب قربانی جہاں واجب ہے وہاں کریں۔ اب اپنی عقل لگا کے اور قربانی کر رہے ہیں، سراسر ایک بدعت بھی ہے۔ نہیں بدعت نہیں ہے۔ پہلی بات، جو عورتوں کے پاس زیور وغیرہ ہے اور ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، وہ غریب ہیں، لیکن صاحب نصاب ہیں۔ جب صاحب نصاب ہیں تو شرعی طور پر مالدار ہیں۔ اب دوسرا پیسہ نہیں ہے تو زیور کو بیچیں۔ شریعت چاہتی کہ پیسہ گردش کرتا رہے بازار میں کسی نہ کسی طرح سے۔ اب بیچیں گے تو پیسہ گردش کرے گا اور اپنے پاس پیسہ آ بھی جائے گا۔ اب کوئی بکرا لائے گا 12-15 ہزار کا، تو مثلاً 40 ہزار کسی کے پاس ہے زیور ہے تو اس پر قربانی فرض ہے۔ 15 ہزار کا بکرا لائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا انویسٹمنٹ ختم ہو جائے گا۔ اب مان لو کہ ایک بار اس نے رقم بیچ کے نے قربانی کر دی، ہاں، اب دوسری بار کیا کرے گا؟ دوسری بار صاحب نصاب نہیں باقی بچے گی، وہ نہیں واجب ہوگی اس کے اوپر۔ تو ایسی صورت میں جن کے پاس آمدنی کے ذرائع نہیں ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کم دام والا جانور لیں، بڑے میں حصہ لے لیں۔ جن کے پاس یقینی آمدنی کے ذرائع، ضروری نہیں کہ بڑے میں حصہ لے لیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ جانور کا منشا یہ ہے کہ انسان، شریعت ایک غریبی دور کرنے کے لیے ایسا نظام پیش کرتی ہے، غریبی پیدا کرنے کے لیے نہیں پیش کرتی ہے۔ اب کسی کے پاس 40 ہزار ہے اور 15 ہزار کا بکرا لے آیا تو آدھی آمدنی اس کی ختم ہو جائے گی۔
تو یہ چیز غریبی پیدا کرنے والی بن جائے گی. شریعت غریبی پیدا کرنا نہیں چاہتی, غریبی دور کرنا چاہتی ہے تاکہ بازار میں پیسہ گردش کرے. لیکن یہ غریبی آ رہی اس لیے بڑے میں حصہ لے لے, کم دام والے میں حصہ لے لے, اس کے لیے گنجائش ہے. دوسری بات, مرحومین کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے, مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے مرحومین کے لیے قربانی کرنا. تو ثواب کے لیے قربانی ان پر واجب نہیں ہے. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان فرض اور واجب ادا کرے. اب اس کے بعد وسعت و فراخی اگر ہے, سہولت ہے, آسانی ہے, تو پھر مرحومین کی طرف سے قربانی کرے. وسعت و فراخی نہیں ہے, سہولت نہیں ہے, تو پھر ایک مستحب کام کے لیے پیسے کو نہیں خرچ کرنا چاہیے, پیسے کو بچانا چاہیے. اس میں تیسری بات میں اور جوڑوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے قریب انسان کا کام بغیر پیسے کے نہیں ہوگا. تو یہ جو حالات ہیں لاک ڈاؤن کے, دوسری چیزیں دجالی نظام کے تحت ہیں, نیچرل سے آرٹیفیشیل ہیں. بہرحال ہیں, اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں دجالی نظام کے تحت, اپنے ملک کے منوادی نظام کے تحت, کہ انسانوں کو تعلیم سے دور کر دیا جائے اور انسانوں کو بے روزگار کر دیا جائے تاکہ وہ بول نہ سکیں, سمجھ نہ سکیں. اب ایسی صورت میں پیسہ بہت اہم ہوگا, پیسہ بچانے کی کوشش کرنا چاہیے. تو جن کے پاس وسائل اور آمدنی اچھی ہے اور آمدنی کی یقینی ذرائع ہیں وہ تو کر سکتے ہیں, لیکن جن کے پاس آمدنی نہیں ہے وہ اپنا فرض پورا کر کے رہ جائیں اور یہ مستحب کام میں پیسہ زیادہ خرچ نہ کریں. پیسہ بچانا اس وقت فرض ہے. اب کیا ہے کہ دیکھو, آج کے دور کے اندر کئی غریب پریوار ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھائی کے لیے اسکول کی فیس بھی نہیں دے پاتے ہیں. کئی غریب پریوار اپنے وقت کی ضرورت پورا نہیں کر پاتے. تو یہ پیسہ, ہماری سوچ یہ ہے کہ آج اگر مان لو کہ واجب نہیں ہے تو یہ پیسہ اس طرف بھی تو خرچ کیا جا سکتا ہے. یہ سوچ غیر اسلامی ہے, کفریہ سوچ ہے. جانور جب ہم خریدیں گے تو مثلا 15 میں جانور خریدا ہم نے, تو جو جانور بیچنے والا آتا ہے یہ پیسہ اس کے ہاتھ میں گیا, اس کی ضرورت پوری ہو گئی. وہ بھی عام طور پر غریب ہی ہوتا ہے, بہت کم ہوتے ہیں بکری جانور پالنے والے جو مالدار ہوتے ہیں. اب اس کے ہاتھ میں پیسہ, جو پیسہ ہم صدقہ کرتے غریب کو دیتے, یہاں غریب کے ہاتھ میں پیسہ تو چلا گیا, لیکن اس بکرے کے پیچھے کتنے لوگوں کو روزگار مل رہی ہے, روزگار جڑ رہی ہے, اس چیز پہ نظر رکھیے. اب بکرا لے کر کے آئے, کسائی آئے گا, اپنی مزدوری لے گا, پھر ہم گوشت بنانے کے لیے مسالہ لائیں گے, وہاں پیسہ جائے گا, پھر ٹرانسپورٹیشن کا پیسہ ہم کسی ڈرائیور کو دیں گے, کسی ٹرانسپورٹیشن والے کو دیں گے, وہ پیسہ کمائے گا, پھر لیدر بکے گا, اس کا کارخانہ چلے گا, ان کو روزگار ملے گی. لیدر تو بک ہی نہیں رہا ہے اس دور میں, ابھی نہیں بک رہا ہے. یہ مسلمانوں کی ناسمجھی کی وجہ سے نہیں بک رہا. مسلمان آہستہ آہستہ سرمایہ داری نظام سے جڑ گئے. پہلے اپنے ہاتھ سے لوگ کھال سے چیزیں بناتے تھے, مشکیزہ استعمال کرنا سنت ہے, چٹائی بنانا سنت ہے, چادر بنانا سنت ہے, کپڑا بنانا سنت ہے. دسیوں چیزیں میں نے لکھا بھی ہے, بیان بھی کیا ہے, سنت ہے. ایک بھی چیز ہم کھال کے نہیں استعمال کرتے ہیں. ابھی آپ جوتا چلے جائیے چمار کے یہاں, وہ جوتا 1500-2000 سے کم میں نہیں ملے گا. لیدر کا اتنی قیمت, اتنی حیثیت ہے. ایک بکرے کے کھال میں کم سے کم 5 جوتے 10 جوتے بن جاتے ہیں. 10 جوتے بن گئے مطلب کہ 20,000 روپے کا جوتا بن گیا ایک بکرے کے کھال کے اندر. تو بنانا, اپنے ہاتھ سے بنانا سیکھنا چاہیے مسلمانوں کو. ہاتھ کی روزی پسندیدہ روزی, اور چمڑے کی چیز. قربانی کے کھال کے بارے میں ہی حکم یہ ہے, حدیث ہے, وَلَا تَبِعُوهَا وَاسْتَمْتَعُوا بِهَا. قربانی کے کھال کو نہ بیچو, اس سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن کون مسلمان فائدہ اٹھا رہا ہے بیچنے کے مزاج؟ سب بیچ تو نہیں رہے ہیں, وہ تو سب بیت المال میں جمع کروا رہے ہیں, بیت المال میں جا رہا ہے. لیکن اگر ہم خود اس کو بنا کے استعمال کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا, مارکیٹ میں فوراً قیمت بڑھ جائے گی, اور سرمایہ دارانہ جو نظام ہے وہ استحصال کرتے ہیں, وہ چیز ٹوٹ جائے گی. تو مطلب صحیح بات, اس کا استعمال ہونا چاہیے, کرنا بند کر دیا نا. تو اس لیے لیدر کمپنی, کارخانوں کو فائدہ ہوتا ہے, اس مزدوروں کو فائدہ ہوتا ہے. تو یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ غریب کو پیسہ دے, جب بکرا خریدتے ہیں تو بکرا بیچنے والا بھی غریب ہوتا ہے. وہاں غریب کا پیسہ ہم نے دیا, اور پھر اتنے لوگوں کو بیچ میں پیسہ مل رہا ہے. کسائی ذبح کرنے کا الگ پیسہ لیتا ہے, مولوی صاحب بسم اللہ پڑھنے کا الگ پیسہ لیتے ہیں, بوٹی کرنے والا الگ پیسہ لیتا ہے. پھر دیکھیے بہت سے گھرانے ایسے ہوتے ہیں جو سال بکرے کا گوشت خرید کے نہیں کھا سکتے ہیں. اس غریب موقع پر غریبوں کے گھر بغیر پیسے کے فری میں گوشت بھی پہنچ جاتا ہے. تو کتنا فائدہ ہوا, کتنے غریبوں کا فائدہ ہوا.
تو خیر عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی ہی افضل ہے. قربانی کے علاوہ قربانی کے پیسے کو دوسری جگہ خرچ کرنے کی سوچ جو ہے یہ غیر اسلامی بلکہ کفریہ سوچ. اچھا چلو ٹھیک ہے. ہم تھوڑا یہی دیکھتا کیا کہ ابھی کچھ ہولڈ لگی ہوئی ہے تو کر رہے ہیں, بڑے کی کر رہے ہیں زیادہ تر. ہاں تو پیسہ بچانے کے لیے بڑے میں کرنا چاہیے. پیسہ بچانا اس وقت چلو ضروری ہے. ٹھیک ہے. بس تھوڑا سا یہی تھا میرے کو, ایک اور ڈاؤٹ تھا. اب کیا کہ کچھ آڈیو ویڈیو الگ الگ چل رہے ہیں. آڈیو ویڈیو جو یہ نام نہاد اہل حدیث ہیں, یہ جب یورپ ممالک میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا تو ان لوگوں نے منصوبہ پلان بنایا کہ اسلام بہت لوگ قبول کر رہے ہیں, اسلام میں شک پیدا کیا جائے. تو یہ سعودی کا جو اس وقت محمد ابن سلمان ہے, اس کے باپ دادا جو تھے سعود, جنہوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا تھا, اس کو دینداری تھی لیکن پھر بھی خلافت کو ختم کیا تھا انہوں نے. ان کی اولادیں ان کی بد کرداری کی وجہ سے اور زیادہ بدتمیز ہو گئی ہیں, اور یہ اسلام میں شک پیدا کرنے کے لیے یہودیوں کے اعلی کار ہیں, ایسی سوچ کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ اسلام میں شک پیدا کرو, ہر مسئلے میں شک پیدا کرو. 5 دن کی قربانی ہے اور کیا نام گھر میں سے ایک طرف یہ اسلام میں شک پیدا کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. اگر کوئی اگر 5 بکرا خرید کے آتا ہے تو 5 بکرے کا پیسہ کسی غریب کو ملے گا جا کر کے. جو بکرا پالتے ہیں رات دن کھلاتے ہیں چارہ, وہ غریب ہی ہوتے ہیں. کون آفس میں بیٹھنے والا بکرا پالتا ہے؟ خیر دیکھو ایسے تو کوئی اتنے بڑے امیر بھی نہیں اپنے یہاں جو کہ 5-5 10 بکرے کر دیں گے. ٹھیک ہے, 1 بکرا 2 بکرے یہی ہے بس, اس سے بڑا کوئی وہ نہیں ہے. اب کوئی ادیوگ پتی یا بڑے بڑے پیسے والے ایسے تو ہے نہیں اپنے. چلو ٹھیک ہے, کافی چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں. اور اس میں اگر آپ کی طرف سے کوئی ایسا لیک لکھا ہو, لیک میں اردو میں لکھتا ہوں تو اردو لوگ پڑھ نہیں پاتے ہیں. بیان میرا کل کا ہے. نہیں, آپ تو لکھتے رہو, لوگوں کی عادت میں آئے گا. تو وہ تحریریں آپ کی چل رہی ہیں, کچھ پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں کبھی. اور یہ تحریر اگر آپ نے بھیجی میرے کو پڑھنے میں نہیں ہو سکتا ہے کہ ڈیلیٹ ہو. حال کے بارے میں نے لکھا تھا, پیپروں میں چھپا تھا.